جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سیاسی کھیل بہت بے رحم کھیل ہوتا ہے۔ اس میں کوئی کسی دوسرے کو چھوڑتا نہیں، بخشتا نہیں، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں کچھ آ گیا ہے تو وہ اس کو جانے نہ دے۔ سیاسی حالات کے بارے میں پیش گوئی کرنا بھی اسی طرح مشکل ہے کہ کون مقبول ہے اور کون مقبول نہیں ہے۔ لیکن آپ روزانہ کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں تو آپ اس سے ایک اندازہ، ایک تخمینہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ اچھے فیصلے اور برے فیصلے، اور یہ سیاسی اچھے یا برے فیصلے، کون کس کو کہاں جا کے ملتا ہے اور کون کس کو کہاں چھوڑ دیتا ہے، کس کا اتحاد رہتا ہے اور کس کا اتحاد ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی ایک سیاسی کھیل میں اہم کردار ہے جس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کو آپ دیکھیں تو اس میں عمران خان صاحب اس وقت ایک واحد شخصیت ہیں جو کہ ہر طرف چھائے ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف کئی طرح کی باتیں کی گئیں، ان کے خلاف کئی طرح کے محاذ کھولے گئے، لیکن سلولی اور گریجولی، یعنی تواتر کے ساتھ وہ اس پر کام کرتے رہے اور انہوں نے بہت سارے ان محاذوں کو اپنے لیے آسان کر لیا جو ان کے مخالفین نے مشکل سمجھ کر سامنے رکھے تھے۔ سب سے پہلے جو عمران خان صاحب اس وقت سیاسی منظر نامے پر ایک بیانیہ تشکیل دے چکے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہے، تو یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جس کو ابھی تک کہیں سے کوئی بڑا چیلنج درپیش نہیں ہوا۔ جتنے پرانے سیاسی کھلاڑی ہیں وہ سب خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اب کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور کون کس کے ساتھ نہیں ملا ہوا، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب پریکاشنری میئرز لیتے ہوئے کچھ چھوٹے بڑے ٹائر ان کو پنکچر کرتے رہتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ کون کس طرف کھڑا ہے۔ سب سے پہلے انہیں جو عدالت کی طرف سے ایک فیصلہ گزشتہ ہفتے موصول ہوا کہ ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی، اس بیان سے متعلق کہ جس میں انہوں نے ایک ماتحت جج کے خلاف گفتگو فرمائی، اور وہ شہباز گل کے تشدد کے سلسلے میں جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہم سبھی جانتے ہیں۔ اب تصور یا خیال یہ تھا، اور یہ تصور اور خیال تو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہی سبھی رکھتے ہیں، کہ عمران خان کو جب یہ بتایا جائے گا کہ اس پر فرد جرم عائد ہوگی، اور یوں عمران خان شاید خاموشی سے اس بات سے پسپائی اختیار کرے گا اور کہیں منت سماجت پر اتر آئے گا، اگر اس کھیل کو جو کہ بظاہر دکھائی دے رہا ہے اگر اسی طرح سمجھا جائے۔ اندرون خانہ تو سبھی یہ جانتے ہیں کہ عمران خان ابھی تک لاڈلے ہیں، ان کے خلاف کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، لیکن بظاہر جو آپ کو سیاسی ماحول نظر آتا ہے اس میں عدالت کی طرف سے فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ بیک فائر کرتا ہوا، یعنی وہ اپنی جگہ پر خود قائم نہیں رہ سکتا، وہ اس کو کیا بولیں گے کہ وہ ایک الٹا ہو گیا ہے کورٹ کے لیے کہ اب وہ فیصلہ کیا کرے۔ وہ الٹا اس لیے ہو گیا کہ پولیٹیکل ارینا میں اگر عمران خان کو آپ سیاسی منظر نامے سے ہٹاتے ہیں اور اسے سزا دے کر 5 سال کے لیے نااہل کرتے تو سیاسی منظر نامہ ہی اتنا پھیکا ہو جائے گا اور اس کی کریڈیبلٹی اتنی کمزور ہو جائے گی کہ اس پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو یوں عدالت اس طرح عمران خان کو سزا نہیں دے پائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عدالت نے اپنے 2 مشیر مقرر کیے تھے، منیر ملک اور مخدوم علی خان، تو انہوں نے بھی عدالت سے کہا کہ آپ جانے دیجیے، تو زیادہ غالب امکان یہی ہے کہ عدالت دائیں بائیں اوپر نیچے کچھ غصہ کچھ تیور دکھائے گی، لیکن عمران خان کو بہر کیف آزادی یا چھوٹ ملنے کا کبھی امکان۔ عمران خان نے جو آج گجرانوالہ میں اپنا جلسہ کیا اور جو اس میں انہوں نے فرمایا یا جو کچھ انہوں نے کہا،
وہ روزانہ کی طرح وہی تھا جو کہ وہ پہلے کہہ رہے تھے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج میرا یہ آخری جلسہ ہے غلامی سے نکلنے کا اور آزادی حاصل کرنے کا، تو میں نیا لائے عمل دوں گا۔ وہ تو خیر انہوں نے کوئی ایسا خاص لائے عمل کا ذکر نہیں کیا، بس یہ کہا ہے کہ آپ تیار رہیں۔ ساتھ میں اس سے پہلے وہ یہ فرما چکے ہیں کہ پنجاب کی حکومت ان کے ہاتھ سے کھینچی جا رہی ہے۔ تو یہ پرویز الہی ہیں جو دعائے خیر کہنے کے بعد عمران خان صاحب سے جا ملے تھے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ پرویز الہی عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن وہ آصف علی زرداری کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ کے سیاسی کھیل میں کچھ ایسا بتائیں کہ جس سے اس کے اندر انہیں یعنی پرویز الہی کو اپنی جان بخشی ہوتی ہوئی دکھائی بھی دے اور اسے آنے والے سیاسی منظرنامے میں زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی ہو سکے۔ اب چودھری شجاعت کے پاس ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ یہ کہہ کر اپنا یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ وہ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ہے اور پرویز الہی کے ساتھ جانا ان کی سریحاً غلطی تھی۔ ابھی یہ باتیں اس طرح سے عام نہیں ہوئی ہیں، لیکن یہ اگلے کوئی ہفتہ 5 دن 4 دن کے اندر یعنی آنے والے ہفتے میں یہ سب پر عیاں ہو جائیں گے۔ اب پرویز الہی اس وقت نون لیگ کو جتنا دھچکا وزیر اعلیٰ بن کر دے چکے ہیں وہ نون لیگ کے لیے کافی مشکلات کا باعث ہے۔ حکومت کی وہ روزانہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب انہوں نے گجرات میں جلسہ کیا یا عمران خان دوسرے جب جلسے کرتے ہیں تو شہباز شریف کی وہ ویڈیو تو چلاتے ہیں جس میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں کوئی بھیک مانگنے نہیں آیا، مجبوری ہے۔ تو یہاں پر عمران خان صاحب نے مسلم لیگ نواز کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا کے بلکہ دیوار میں چن دیا ہے کہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل بیانیہ نہیں، ان کے پاس کوئی پولیٹیکل سے نہیں، ان کے پاس کوئی پولیٹیکل پلان نہیں کہ جس کی بنا پر وہ عمران خان کو چیلنج کر سکے۔ عمران خان انہیں چور کہتے ہیں، انہیں اور کئی طرح کے ناموں سے پکارتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نواز کے پاس ماسوائے برے انداز سے ریئیکٹ کرنے کی ان کے پاس کوئی اپنے دفاع میں سیاسی بات نہیں کہ وہ عمران خان کا مقابلہ کر سکے۔ تو یوں مسلم لیگ نواز کو سیاسی میدان میں تو واضح شکست ہو چکی۔ اب عمران خان کہتے ہیں کہ یہ جو تازہ الیکشن ملتوی کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس میں بھی سیاسی خرابی کی بو دکھائی دیتی ہے کہ موجودہ حکومت کو یعنی مسلم لیگ نواز کو، کیونکہ شہباز شریف ہی وزیر اعظم ہیں، تو انہیں یہ اندازہ ہو چلا تھا کہ اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں تو شاید انہیں کچھ بھی نہ ملے اور یوں ان کا جو تھوڑا بہت بھرم باقی ہے وہ بھی دھڑام سے گر پڑے۔ تو اس وجہ سے وہ الیکشن سے بھاگ گئے ہیں۔ پھر روزانہ ان کو بتاتے ہیں اور جلسوں میں بتاتے ہیں اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں 1 مہینے میں 2 جلسے ایک شہر میں کرتا ہوں اور ہر روز جلسہ کرتا ہوں۔ تو اس سے بھی جو سیاسی دباؤ ہے وہ مسلم لیگ نواز پر اس قدر ہے کہ چشتیہ میں حال ہی میں دختر نیک اختر نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے جو جلسہ کیا تو اس میں ان کی چیخ و پکار یہ واضح اشارے دے رہی تھی کہ وہ سیاسی شکست کو ایک طرح کا مان بھی چکے ہیں اور اس پر برے جذبات اور برے الفاظ کے ساتھ ریئیکٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہ وہی مسلم لیگ نواز ہے جو کچھ عرصہ پہلے یہ خواب دیکھ رہی تھی کہ آنے والے وقت میں اس نے کس شخص کو ٹکٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا اور کہاں پر اس نے حکومت بنانی ہے اور کہاں پر اسے حکومت کس کے ساتھ مل کر بنانی ہے۔ لیکن اب جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ سیاسی کھیل میں آپ کسی بات کا اتنا واضح اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کسی برے فیصلے سے آپ کی مقبولیت کب کہاں گر جاتی ہے یا کسی اچھے فیصلے یا کسی اچھے اتحادی کے آنے سے آپ کہیں آگے نکل سکتے ہیں۔ تو مسلم لیگ نواز کے لیے اب یہ صورتحال بہت گمبھیر ہے کہ ان کی جو معاشی پالیسی ہے اس پر ڈالر ابھی تک ان کے کنٹرول میں نہیں اور یہ روزانہ عمران خان انہیں سوتن والے تانے دے کر بتاتے ہیں کہ آپ سے معیشت بھی نہیں چل رہی، آپ سے ملک بھی نہیں چل رہا، تو آپ کیا کریں گے۔ عمران خان صاحب کی اپنی لمیٹیشنز بھی ہیں۔ انہوں نے جتنا
سیاسی فائدہ تحریک عدم اعتماد کے بعد اٹھایا ہے، کیونکہ اس تحریک عدم اعتماد سے پہلے ان کی جو مقبولیت اور حکومت کا برا معیار تھا وہ سب کے سامنے تھا، لیکن اس موجودہ اٹھان میں یا اڑان میں عمران خان صاحب کسی بڑے آبجیکٹو کو اسی صورت اچیو کر سکتے جب ان کے پاس کوئی اعلیٰ ٹیم۔ عمران خان صاحب اس وقت سب سے جو بری صورتحال میں ان کے پاس کوئی ایسی ٹیم نہیں کہ وہ کسی طرح سے ان کو سپلیمنٹ کر سکے یا ان کو اس طرح سے تقویت پہنچا سکے کہ جس سے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر نتائج حاصل کر سکے۔ رہا سوال عمران خان صاحب کی سیاسی بصیرت کا اور سمجھ بوجھ کا، تو جیسے میں نے کہا کہ سیاست کا کھیل بہت بے رحم کھیل ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو استعمال کر رہی ہے، ان کو لاڈلا کر رہی ہے، لیکن اگر عمران خان صاحب اسی طرح مقبولیت کی سیڑھیاں تیزی سے چڑھتے رہے تو اس سے کوئی بعید نہیں کہ اسی اسٹیبلشمنٹ کو وہ گھٹنوں پر لیں اور وہ وہی کام ان سے کروائیں جو اس کا وہ اعلان بھی کرتے ہیں اور جس کا وہ کہتے بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہے، لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے جلسوں سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ پنجاب کی حکومت بچا لیتے ہیں اور کے پی کے میں بھی کوئی زیادہ نقصان نہیں ہونے دیتے تو وہ اسلام آباد کو اپنے زیر سایہ کر سکتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات پر وہ گھٹنوں پر لا سکتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف چلنا کوئی آسان نہیں، کیونکہ عمران خان کے گردن پر کوئی رشوت کا، کوئی پیسے غبن کرنے کا، کوئی اس طرح کا داغ نہیں۔ تو جب کسی انسان پر کرپشن کا داغ نہ ہو تو اس کو نیچا دکھانا اور اس کو سرنگوں کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بہت تنے ہوئے رسے پر چل رہی ہے۔ اب آنے والے وقت میں اندازہ ہوگا کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں پر لاتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو گھٹنوں پر لاتی ہے۔ کام دونوں طرف سے چل رہا ہے۔ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے نشانے پر بھی رکھا ہے، تو ساری صورتحال بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کس طرف کون سا اونٹ بیٹھتا ہے اور کس کے ہاتھ میں کتنا آتا ہے، کون اس کھیل میں بے رحم طریقے سے دوسرے کو غائب کرتا ہے یا دوسرے کو نیچا دکھاتا ہے۔ یہ آنے والے وقت میں چلے گا، لیکن فی الحال عمران خان بازی لیے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ آنے والے دنوں میں اگر عمران خان کامیاب ہوتے ہیں تو کیا آیا یہ کوئی صدام حسین کی پولیٹیکل پارٹی کی طرح کام کریں گے یا یہ کسی ویسٹرن ڈیموکریسی کی طرح ان کی پارٹی کام کرے گی؟ ان کا پرانا ریکارڈ تو یہی بتاتا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کے مافیا کی شکل ہی اختیار کریں گے۔ برکیف آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔